بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اچھا، اس آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھائی جائے، اس میں بس یہی اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں پہ بھی ہو، جس جگہ پہ بھی موجود ہو، تم نے اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے جو چیزیں ہیں، تم جو بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ فَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے محبوب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں کہ کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیں، مسلمانوں کا جب قبلہ کعبہ بن گیا تھا تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک فتنہ برپا ہو گیا تھا۔ اہل کتاب، منافقین، مشرکین جو تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ اب ایسی فضا کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب رہتی دنیا تک جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس بات کی ضرورت تھی کہ مختلف اسالیب میں، مختلف پیراؤں میں جو ہے انہوں نے یہ بات سمجھائی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے ایک تکرار کا اسلوب اختیار کیا، مطلب بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں پہ بھی ہو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو، قبلہ جو ہے تمہارا وہی ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ آپ سفر میں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، نماز میں اپنا رخ جو آپ نے کدھر کرنا ہے، کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمام امت مسلمہ جو ہیں وہ سب جو ہیں مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب اس کے بعد یہ آیت کا جو لاسٹ پارٹ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ تم لوگ جو ہیں، جو لوگ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، ان کی فتنہ انگیزیوں سے مت گھبراؤ، اور مجھ سے صرف ڈرو۔ تم ان سے مت ڈرو کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان سے مت ڈرو، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، اور جو میں نے حکم دیا اس کی مخالفت نہیں کر رہا، جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو پورا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، تم میرا حکم مانو اور میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ تو آپ نے کسی چیز کا ڈر نہیں رکھنا، منافقین کا، مشرکین کا کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، صرف میرے سے ڈرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر آج ہم نے تمہیں کعبہ جو ہے وہ بطور قبلہ عنایت کیا ہے، احسان ہے نا اللہ کا، اور شریعت اسلامیہ جیسی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسے دین سے نوازا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے کیا کیا، تمہارے پاس اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو تم لوگوں میں سے ہی ہے، وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سکھاتا ہے، وہ بے مثال تربیت کے ذریعے تمہاری دینی اور اخلاقی خرابیوں سے تمہیں پاک کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وہ اچھی باتیں سکھاتا ہے، وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دیں اور ساتھ میں نے تم میں سے اپنا رسول بھی بھیجا ہے جو تم لوگوں میں سے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے یا کچھ، ایسا نہیں ہے، وہ تم لوگوں میں سے ہی ہے تاکہ تم لوگوں کو وہ دین سکھائے اور تم لوگ جو ہے اس کی ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد آ جاتی ہے
آیت نمبر 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. اچھا، یہ تو بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو مزید دے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول اور اس کے ذریعے نعمت پوری کرنے کا تم پر انعام کیا ہے. بہت بڑا انعام ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہمیں دین اسلام دیا گیا ہے بطور تحفہ. تو اب تم پر بھی یہ لازم ہے، میں نے تم پہ اتنی نعمتیں کی ہیں تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور یاد رکھو. اب دیکھیں ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی، بالجوارح. ٹھیک ہے، ذکر لسانی میں کیا آتا ہے کہ تسبیح اور تصدیق، ثنا وغیرہ کا بیان کرنا، جس میں خطبہ آ جاتا ہے، توبہ استغفار آ جاتا ہے، دعا وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا ہے ذکر قلبی. ذکر قلبی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا ہے، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل جو ہے اس قدرت میں غور کرنا، وہ اس میں شامل ہے کہ آپ دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کی بڑائی کو یاد کریں. اب ذکر بالجوارح جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعضاء جو ہے نا وہ ہمارے طاعت الہی میں مشغول ہوں. جس طرح کہ حج کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، جہاد میں جانا، یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 طرح کے ذکر ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب نماز جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تینوں قسم کے ذکر آ جاتے ہیں. دیکھیں تسبیح و تکبیر ہم کرتے ہیں تو ذکر لسانی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو ذکر قلبی ہے. اب قیام اور رکوع وغیرہ کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، مطلب جو ہم ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذکر بالجوارح ہے. 3 طرح کے ذکر ہو گئے. ٹھیک ہے، اب سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں بھی آیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں امت رسول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا خوبصورت دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کتنے باقی دیان کا مطالعہ کریں تو اس میں اس طرح کی چیزیں، غلیظ چیزیں ہیں کہ بندہ اتنا شکر اللہ کا ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ ہمیں تو نے مسلمان پیدا فرمایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 ہاتھ نزدیک ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھا، اس حدیث میں دیکھیں آ رہا ہے کہ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. بہتر جماعت کون سی ہوگی؟ فرشتوں کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے آگے ہمارا ذکر ہوگا. آپ امیجن کریں کہ اگر ہم یہاں پہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محفل سجاتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، یا تھوڑا سا بھی کوئی اللہ کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا ریوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ذکر ہے وہ آسمانوں میں ہوگا، فرشتوں میں ہو رہا ہوگا. اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسی مثال زندہ اور مردہ کی. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو خود شمار کر لیں، اپنا سب جو ہے نا وہ معائنہ ایگزامن کر لیں، سیلف ایگزامینیشن، کہ ہم کس میں آتے ہیں، مردہ میں آ رہے ہیں کہ زندہ میں آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفردون آگے بڑھ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مفردون کون لوگ ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی مفردون میں شامل ہونا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے بننا ہے، اللہ کا ذکر پھیلانے والا بننا ہے. دیکھیں حدیث میں آ رہا ہے کہ تم تھوڑا سا میری طرف آؤ گے، میں تمہارے پاس، تم چلتے ہوئے آؤ گے، میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں گا.
تم ایک بالشتہ ہوگے میں پورا ہاتھ آؤں گا، تم ایک ہاتھ ہوگے میں 2 ہاتھ آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پہ اتنا مہربان ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت سانس آ رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، ہمیں اللہ نے چھت دی ہوئی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ یہ ہو گئی آج کا لیسن۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم نیکسٹ آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔